अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने उर्दू 101 के फ़ाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से बात करेंगे। फ़ाइनल टर्म में हम अपना लेक्चर का आगाज़ जो है वो लेक्चर नंबर 23 से करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 में सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन का मतनी मुताला यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अच्छा देखिए, जो हमारे एलएमएस पे जो हैंडआउट्स गिवन हैं उर्दू के, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं। ठीक है, तो इस उसमें से जो है स्टूडेंट्स को यही परेशानी हो रही है कि इसे शॉर्ट किस तरह से किया जाए कि मतलब पढ़ने में लगता है कि हर बात ही बहुत काम की है, लेकिन हर बात तो नहीं याद की जा सकती या लिखी जा सकती। तो हमें उसमें से मेन जो उसका सेंट्रल आइडिया है, जो मेन पॉइंट्स हैं, हमें उन्हीं को लेना है और उसी की तैयारी करनी है ताकि हम आसानी से वो चीज़ें याद रख सकें और पेपर में हम प्रॉपर लिख सकें। ठीक है, हम अपनी बात जितनी अच्छी तरह से बता देंगे उतने ही हमें मार्क्स जो है वो मिलेंगे, बजाय इसके कि हम एक ही बात को कई बार दोहराते रहें तो उसमें जो है फिर ये कि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। हमें अपनी जो पूरी बात है उसको अच्छे से बता देना है। अच्छा, इक़्तिबास में ये है कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आप उसे पढ़ें। ठीक है, उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके भी मायने मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मुश्किल अल्फाजों को आसान अल्फाज में चेंज करें और इस पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग्स में लिख दें। ठीक है, यही इक़्तिबास का खुलासा या उसका मुताला करने का आसान एक तरीका होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहली इक़्तिबास से। और इस लेक्चर में हम तकरीबन 7 इक़्तिबास हैं हमारे पास जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहली इससे हम स्टार्ट करते हैं। पहले इक़्तिबास ये है कि एक फ़ारसी मशहूर मिसल है कि हर कमाले राज़ वाले, मगर इसके मायने और इसकी वजह बखूबी समझ में नहीं आई थी। एक बड़े हकीम ने इस मतलब को निहायत उम्दगी और वजाहत से बयान किया है। उसका ये कौल है कि हमको अपने तयीन दर्जे कमाल तक पहुँचा हुआ समझना ही ज़वाल की निशानी है। और बिलाशुबा ऐसा ही होता है, इसलिए कि जब कोई शख्स या कौम किसी बात में अपने तय कामिल समझ लेती है तो उसमें सही और कोशिश और ज़्यादा तख्लीक़ात और नई नई बातों की ईजाद से बाज रहती है, और रफ्ता रफ्ता उस चीज़ में से जिसको कामिल समझा था ज़वाल आ जाता है। कामिल मतलब बस ज़ात बारी के और कोई नहीं है। बस जो कुछ कि खुदा ने किया या कहा वो तो अपनी किस्म में कामिल है, और इसके सिवा कोई और चीज़ जो इंसान की हो या कही हो कामिल नहीं है, क्योंकि काबिल सहू ख़ता होना इंसान की शान से है। अगर ये बात इस तरह पर ना होती तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल होने की ज़रूरत ना रहती। बस इन तमाम चीज़ों को जो इंसान से ईजाद हुई हैं या नताइज अक़ल इंसानी हैं, इनको कामिल समझ लेना हमारी ठेठ गलती और हमारे तनज़्ज़ुल व अदबार की ठीक निशानी है। ठीक है, अभी इस पैरा को आपने सुना, इसके अंदर काफ़ी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बात इस तरह की हो रही है कि जिस तरह से हम आज के दौर में बात करते हैं इस तरह से बात नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि पहले दौर में जो है उनका अपना एक तरीका, एक अपना होता था बात करने का, लिखने का अंदाज़। ठीक है, जो आज से काफ़ी अलग था। तो हम इसको अपनी ज़बान में आसान अल्फाज में इसका मुताला करेंगे और तशरीह कर देंगे। ठीक है, अल्फाज मायने की बात करें तो हर कमाल राज़ वाले मतलब हर कमाल को ज़वाल है, ये एक मिसाल है। ठीक है, तई अपने आप को सही कोशिश, कामिल मुतलक मुकम्मल और यकता बजुज़ सिवाय, सहू गलती, ठेठ खालिसतन, तनज़्ज़ुल व अदबार ज़वाल और मुफलिसी या नहूसत। ठीक है, पहले हम जब भी कोई इक़्तिबास का खुलासा करते हैं तो उसमें जो है मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है बरसग़ीर की एक अहम शख्सियत थे, जिन्होंने मुसलमानों की तालीम, समाजी और सक़ाफ़ती हालत को बेहतर बनाने के लिए नुमायाँ ख़िदमत अंजाम दी। उनके मज़ामीन में एक ख़ास नुक्ते नज़र और तालीमी फ़लसफ़ा पाया जाता है। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए मुसलमानों को जदीद तालीम और साइंसी सोच की अहमियत से आगाह किया है। ठीक है, खुलासा देखते हैं कि इस इक़्तिबास में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मशहूर फ़ारसी मसल हर कमाल रा ज़वाले, यानी कि हर कमाल को सवाल होता है, की वज़ाहत की है। वो इस मिसल का मफ़हूम समझाते हैं कि जब इंसान या कोई कौम अपने आप को किसी ख़ास शोबे में मुकम्मल और कमाल तक पहुँचा हुआ समझ लेती है तो वो मज़ीद तरक्की करने की कोशिश बंद कर देती है और यही उसके ज़वाल की वजह बन जाती है। सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक कमाल सिर्फ़ खुदा की ज़ात का है और इंसान या कोई भी कौम या कोई भी सोच से जो है वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। अच्छा, यानी कि सर से कमाल सिर्फ़ खुदा की ज़ात का है, इंसान या किसी भी कौम के काम या सोच में कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है, जब इंसान अपनी तख्लीक़ात या कामों को मुकम्मल और ख़ता से पाक समझता है
तो वो आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ देता है, जो कि सवाल का सबब बनती है। अमूमन यही होता है ना कि जब हमें लगता है कि बस हो गया, हमने चीज़ प्रॉपर कर लिया, मुकम्मल कर लिया है, अब तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तो हम अपने आप को जब मुकम्मल समझ लेते हैं, बड़ा समझ लेते हैं, तो यही होता है कि हम छोड़ देते हैं कि बस यही बेहतर है, इससे मज़ीद बेहतर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे ज़वाल की, जब बंदा इस तरह से सोचने लगता है ना कि उसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, तो यही उसके ज़वाल का सबब बनना शुरू हो जाती है कि वो अगर उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखता, मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो वो उसके ज़वाल का सबब बन जाती है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि इंसान की फ़ितरत में ख़ता है, इसलिए कि इसकी तमाम तख्लीक़ात में कामिल नहीं हो सकती। अगर इंसान का कोई काम या ख़याल मुकम्मल होता, तो अंबिया पर वही नाज़िल होने की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए जो कुछ इंसान ने तख्लीक किया है या जो नताइज उसकी अक़ल से निकले हैं, वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकते, और उनको मुकम्मल समझना गलती और तनज़्ज़ुल की निशानी है। ठीक है? यानी कि हरफ़ आख़िर इसका है कि इंसान को अपने कामों को हमेशा मुकम्मल नहीं समझना चाहिए, और इसमें मज़ीद जिद्दत तख्लीक की कोशिश करते रहनी चाहिए, ताकि तरक्की जारी रहे और ज़वाल से बचा जा सके। अच्छा, इसकी दूसरी इक़्तिबास देखते हैं कि किसी शख़्स या किसी कौम को किसी चीज़ में कामिल समझ लेना बहुत सी ख़राबियों और नुकसानों का बाइस होता है। जो चीज़ जो कि हकीकत में कामिल नहीं है, हम इसे गलती से कामिल समझ लेते हैं, हमें एक इस्तिग़ना पैदा होता है, जिससे सिवाय इसके और किसी बात की तख्लीक़ात को हिकारत से देखते हैं और इस बात के फ़ायदे से महरूम रहते हैं। लोगों के एतराज़ों की सुनने को गवारा नहीं करते, और इस सबब से अपनी गलतियों पर मुतनब्बा नहीं होते और जहल मरकब में फंसे रहते हैं। कोशिश से जो एक तरक्की का फ़ायदा है, इसको हाथ से खो बैठते हैं। ठीक है, अल्फाज मायने देखते हैं। इस्तग़ना मतलब बेपरवाही, मुतनब्बा खबरदार करना, और जहल मरकब मतलब जहालत। इस इक़्तिबास में से सैयद अहमद ख़ान ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि जब इंसान या कोई कौम किसी चीज़ को मुकम्मल समझकर इस पर इक्तफ़ा कर लेती है, तो ये बहुत सी ख़राबियों और नुकसानात का बाइस बन सकता है। जैसे कि पिछले इक़्तिबास में भी हमने बात की थी, वही बात यहाँ पे भी फिर से की गई है कि जब हम किसी चीज़ को हकीकत में मुकम्मल ना होने के बावजूद कामिल समझ लेते हैं, तो हम इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते। और जब इंसान अपने काम को मुकम्मल समझता है, तो इसमें इस्तिग़ना मतलब कि अपने आप पे गरूर पैदा होना। ठीक है? तो इसमें इस्तिग़ना पैदा होता है, और वो दूसरे ख़यालात या तख्लीक़ात को नज़रअंदाज करता है। इस इस्तिग़ना की वजह से वो लोगों के एतराज़ात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से अपनी गलतियों का इदराक नहीं होता, और वो अपनी जहालत में मुब्तला रहता है। इस तरीके से इंसान तरक्की के मौक़े गंवा देता है, क्योंकि वो नई कोशिशों और इस्लाहात से दूर हो जाता है। यानी कि इंसान को अपनी कामयाबियों और तख्लीक़ात को मुकम्मल ना समझना चाहिए, बल्कि इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि तरक्की का अमल जारी रह सके और गलतियों से बचा जा सके। फिर हमारे पास है कि अगली इक़्तिबास, ठीक है? कि खुदा ने जो अक़ल हमको दी है, और जिसका ये फ़ायदा है कि जहाँ तक हो सके हम इसको काम में लावें, औरों पर भरोसा कर कर इसको बेकार कर देते हैं। ऐसा करने में हम सिर्फ़ अपना ही नुकसान करते हैं, बल्कि आइंदा नस्लों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारी और हमारे आइंदा नस्लों की अक़ल और जोदत तबे और तेज़ी ज़हन और ताक़त इंतक़ाल ज़हनी और क़ुव्वत इजाद सब मिट जाती है, और सिर्फ़ औरों के टिटकारी पर हमारी चाल रह जाती है, और हम ठीक इस मिसल के मुसद्दिक़ हो जाते हैं, चार पाए बरोए किताबे चंद। यानी अल्फाज मायने देखते हैं कि जोदत तबे मतलब तबीयत की जिद्दत, ताक़त इंतक़ाल ज़हनी यानी कि फ़िक्र या सोच के अगली नस्ल को मुंतकिल होने की सलाहियत या क़ुव्वत, टिटकारी मतलब हाँकना या इशारा करना, चार पाए बरोए किताबे चंद मतलब ऐसा जानवर जिस पर किताबें लदी हों। ये एक मिसाल है। खुलासा इसका है कि इस इक़्तिबास में सर सैयद अहमद ख़ान ने अक़ल और ख़ुद इन्हिसारी की अहमियत पर ज़ोर दिया है। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें अक़ल दी है, ताकि हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ुद पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करें। लेकिन अगर हम अपनी अक़ल को दूसरों पर भरोसा करके बेकार कर देते हैं, तो ये ना सिर्फ़ हमारा नुकसान होता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी इसका नुकसान पहुँचता है। खुदा ने हमें अक़ल दी है, ताकि हम इसे अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने में इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी अक़ल को दूसरों पर भरोसा करके छोड़ देते हैं, तो हम ना सिर्फ़ ख़ुद को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल भी मुतासर होता है।
جب ہم دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے تو ہماری ذہنی صلاحیتیں اور تخلیقی طاقت ختم ہونے لگتی ہیں اور ہم دوسروں کی چالوں پر چلنے لگتے ہیں۔ سر سید نے ایک مثال کا حوالہ دیا ہے کہ چار پائے بروئے کتاب چند، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی عقل اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں تو ہم محض دوسروں کی پیروی کرتے رہ جائیں گے، جیسے کوئی چوپایا کتابوں کی پیروی کرتا ہو۔ یعنی کہ اس اقتباس میں سر سید کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی عقل اور تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ترقی کر سکیں۔ اب ہم اقتباس نمبر 3 پہ بات کریں گے۔ یہ اس میں ہے کہ خدا نے جو عقل ہم کو دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کام میں لاویں، اوروں پر بھروسہ کر کر اس کو بیکار کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور جودت طبع اور تیزی ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف اوروں کے ٹٹکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے۔ ہم ٹھیک اس مثل کے مصدق ہو جاتے ہیں، چار پائے بروئے کتاب چند۔ اس کے الفاظ میں نے دیکھتے ہیں، اس میں ہے جودت طبع، طبیعت کی جدت، طاقت انتقال ذہنی یعنی کہ فکر یا سوچ کے اگلے نسل کو منتقل ہونے کی صلاحیت یا قوت، ٹٹکاری ہانکنا یا اشارہ کرنا، چار پائے بروئے کتابیں چند، ایسا جانور جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ ایک مثال ہے۔ خلاصہ اس کا ہے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے عقل اور خود انحصاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اس کا بھرپور استعمال کریں اور خود پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں، لیکن اگر ہم اپنی عقل کو دوسروں پر بھروسہ کر کے بیکار کر دیتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمارا نقصان ہوتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں استعمال کریں۔ اگر ہم اپنی عقل کو دوسروں پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے تو ہماری ذہنی صلاحیتیں اور تخلیقی طاقت ختم ہونے لگتی ہیں اور ہم دوسروں کی چالوں پر چلنے لگتے ہیں۔ سر سید نے ایک مثال کا حوالہ دیا کہ چار پائے بروئے کتابیں چند، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی عقل اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں تو ہم محض دوسروں کی پیروی کرتے رہ جائیں گے، جیسے کہ کوئی چوپایا ہو، کوئی جانور ہو جو کتابوں کی پیروی کرتا ہوں۔ حرف آخر اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل اور تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ترقی کر سکیں۔ اگلی اقتباس ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجے پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی اور دنیاوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ انتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پہ غور کرو کہ دینی علوم اور دنیاوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسوم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم کوشش نہ کریں، اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں۔ ٹھیک ہے، سر سید کا دیکھیں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے دینوی تعلیمات تو ہیں ہی، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، دین پر تو ہم قائم ہیں ہی، ٹھیک ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن مسلمان کیا کرتے تھے کہ دنیاوی چیزوں میں بہت دور رہتے تھے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب انگریزوں کی حکومت ہوئی بھی تھی تو انگریز بہت حقارت سے دیکھتے تھے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اور کافی بیکورڈ بھی ہوتے تھے مسلمان پھر کہ جو ہے جیسے انگریزی ان کو نہیں آ رہی ہوتی تھی تو یا یہ کہتے ہیں نا کہ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتے تھے کرنٹ دور میں، تو یہ والی چیزیں جب سر سید دیکھتے تھے تو وہ کافی پریشان ہوتے تھے مسلمانوں کو، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان آگے آگے رہیں نا ہر چیز کے اندر۔
تو اس لیے ان کا زیادہ جو زور رہتا تھا وہ اسی بات پہ رہتا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے اندر لوگوں کو آگے سے آگے آنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس اقتباس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر موجود ایک کمی کی طرف توجہ دلائی ہے جو ان کی دینی اور دنیاوی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حالت کو اتنا بگڑنے دیا ہے کہ اب اس سے ہونے والے نقصانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو دینی معاملات سے ہٹ کر صرف دنیاوی ترقی، تعلیم اور معاشرتی ترقی پر توجہ دینے کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ دوسری قوموں نے یہ سب کام کیے ہیں۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی میں بڑی کمی کر دی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ سر سید کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف اپنی باتوں کو چھوڑ کر یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے کاموں میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیاوی علوم، کاروبار، معاشرتی تعلیم اور تربیت میں دوسری قوموں کی طرح ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے دوسری قوموں نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے ویسا ہی مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یعنی سر سید احمد خان مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم اور دنیاوی ترقی پر زور دیں تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اپنے آپ کو دوسرے اقوام کے برابر لائیں۔ پانچویں اقتباس ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہے کہ ارسطو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا اور جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفے اور اس کی الہیات کو ناقابل غلطی کے سمجھیں۔ ابو علی سینا کو صاحب وحی نہ تھا کہ اس کی طب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں۔ جو علوم دینوی ہم عرصہ دراز سے پڑھتے آتے ہیں اور جو اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، انہی پر پابند رہنے کے لیے ہم پر کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں، ان کو کیوں نہ دیکھ لیں۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے الہیات، مطلب روحانی علوم جن میں خدائی حقائق کی بات ہو۔ نظیر مطلب مثال، عجائب قدرت مطلب قدرت کے کرشمے۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے ارسطو اور ابو علی سینا جیسے بڑے مفکرین کے علم کو تنقید کی نظر سے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ارسطو کے فلسفے اور ابو علی سینا کے طب کو انتہائی اہمیت دی ہے، مگر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے علوم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ارسطو ہمارے مذہبی پیشوا نہیں تھے اور نہ ہی ابو علی سینا کو اتنی بڑائی دی جا سکتی ہے کہ ہم صرف ان کی تعلیمات پر اکتفا کریں اور دوسروں کو نہ مانیں۔ سر سید احمد خان مزید کہتے ہیں کہ جو علوم ہم نے طویل عرصے سے پڑھے ہیں اور جو اپنے وقت میں بے مثال تھے، ہمیں ان پر جمود نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر نئے نئے علوم اور اللہ کی قدرت کے عجیب نمونوں کو دیکھنا چاہیے جو روز بروز انسان پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان نئے علوم اور تحقیق کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکیں۔ یعنی سر سید احمد خان نے اس اقتباس میں یہ کہا کہ ہمیں ماضی کے بڑے مفکرین کے علوم کو بغیر سوچے سمجھے حقیقت سمجھ کر نہیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں نئے علوم اور سائنسی ترقیات کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کی قدرت کے نئے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا کہ عقل والوں کی یہ نشانیاں ہیں، مطلب کہ چیزوں کو سمجھتے رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، اپنا دماغ کھول کے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے بس آپ وہیں پہ فل اسٹاپ لگ گیا، ڈیڈ اینڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خود سے بھی سمجھنے کی، سیکھنے کی جستجو پیدا رکھنی چاہیے اپنے اندر۔ اگلی اقتباس ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ خیالی ہی باتیں ہی نہیں بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا ناقابل سہو و خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کامل سمجھا اور اسی کی پیروی پر جمتے رہے اور اس کی ترقی اور بہتری پر نئی چیزوں کے اخذ ایجاد پر کچھ کوشش نہ کی، اور دوسری نے کسی کو قابل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی اور نئے نئے علوم و فنون و طریق معاشرت کی ایجاد میں کوشش کرتے رہے۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے۔
ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں جو پچھلی لکیر کو کامل سمجھ کر اس کو پیٹتے آئے ہیں۔ انگریز، فرینچ اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و ہنر اور تہذیب و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں کے مقدم اور اعلیٰ تھیں، اور شاید مسلمانوں کو بھی یہ عزت تھی کہ وہ یورپ کے بعض قوموں کے لیے بمنزلہ استاد کے گنے جاتے تھے۔ مگر اس عیب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے، اور اسی خوبی نے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے، ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر اور تربیت و شائستگی میں اعلیٰ ہیں۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ ناقابل سہو و خطا، غلطی سے پاک۔ فرینچ، فرانسیسی۔ مقدم، برتر۔ بمنزلہ استاد، بطور استاد یا استاد کے مقام پر۔ بالعکس کر دینا، بالکل ویسا کر دکھانا۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے دنیا کی مختلف قوموں کے رویوں کو موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ترقی کی راہ پر وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کے علم اور طریقوں کو ناقابل غلطی سمجھ کر ان پر جمود نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ نئے علم و فنون میں ترقی کی کوشش کی۔ دوسری طرف وہ قومیں ہیں جو اپنے باپ دادا کے علوم اور طریقوں کو مکمل اور درست سمجھ کر ان کی نقل کرتی رہیں، وہ ترقی میں پیچھے رہ گئی۔ سر سید کا کہنا ہے کہ دنیا میں دو طرح کی قومیں ہیں، ایک وہ جو اپنے بزرگوں کے علم اور طریقوں کو مکمل سمجھ کر ان پر جمی رہیں اور نئی چیزوں کو تلاش نہیں کیا، اور دوسری وہ جو ہمیشہ نئے علم و فنون اور ترقی کرتی رہیں اور اس سے اپنے معاشرتی، سائنسی اور تہذیبی معیار کو بہتر بناتی رہیں۔ سر سید نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان اور ہندو وہ قومیں ہیں جو اپنے ماضی کو مکمل سمجھ کر انہی کے علم پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ انگریز، فرینچ اور جرمن وہ قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان یورپ کے بعض قوموں کے لیے استاد کی حیثیت رکھتے تھے، مگر اب یورپ کی قومیں مسلمانوں اور دیگر ایشیائی قوموں سے علم، ہنر اور تہذیب میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ یعنی سر سید احمد خان اس اقتباس میں یہ دکھایا ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی کے علم و فن کو مکمل سمجھ کر اس پر رک گئی وہ ترقی نہیں کر سکی، جبکہ وہ قومیں جو ہمیشہ نئے علم کی تلاش میں رہیں وہ دنیا میں آگے بڑھ گئیں، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنی ترقی کے لیے اپنے ماضی کے علم سے آگے بڑھ کر نئے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اقتباس نمبر 7، یہ ہماری آخری اقتباس ہے۔ اس میں ہے کہ بس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان بیہودہ اور لغو خیالات سے، جنہوں نے ان کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کیچڑ میں لتڑ پتڑ کر دیا ہے، خالی کر دیں اور علوم، فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، اور انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب سے ان کی قوم کی کیسی بدنامی ہے، اور ان عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو اللہ نے مذہب اسلام کی بدولت ان کو دیے تھے بری طرح استعمال میں لائے، اور ان کو بدصورت کر دینے سے غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں، اور کیسے خندہ زن اشارات اور کنایات اس پر کرتی ہیں، اور ہماری شامت اعمال کو نتیجہ مذہب اسلام ٹھہراتی ہیں۔ ان کا ایسا کہنا کچھ بیجا نہیں ہے۔ اسلام کو کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے۔ مسلمانوں کی حالت اور ان کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے، سو انہوں نے اس کو ایسا بدصورت بنایا ہے کہ کوئی نفرت کرے، کوئی تعجب نہیں۔ بس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان تہذیب اور شائستگی کی درستگی میں کوشش کر اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھا دیں۔ الفاظ معنی کی بات کرتے ہیں تو لغو مطلب بیہودہ، بیکار، خیالات فاسد، برے فحش خیالات، لتڑ پتڑ کر دینا، گھول دینا، خاک میں ملا دینا، خندہ زن
ہنسی اڑانا، ہنسی اڑانے والا، اشارات و کنایات بالواسطہ طور پر یا اشاروں میں، شامت اعمال، اعمال کا نتیجہ، اور بیجا مطلب کہ بے سبب۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے ذہنوں کو فاسد اور بیہودہ بے فائدہ خیالات سے پاک کرنا چاہیے جو ان کی عقل اور سمجھ کو متاثر کر رہے ہیں۔ ان خیالات کی وجہ سے مسلمانوں کی تمام خوبیاں اور صلاحیتیں ماند پڑ گئی ہیں اور ان کی قوم کی ساکھ خراب ہو رہی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے حالات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کی تہذیب اور شائستگی میں کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائکی کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو مسلمانوں کی حالت اور ان کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ صرف اس کے مذہبی نظریات سے۔ مسلمانوں کی بد چالاکیوں اور بری حالت نے اسلام کو بدصورت کر دیا ہے، جس کی وجہ سے غیر قومیں مذاق اڑاتی ہیں اور اس پر تنقید کرتی ہیں۔ سر سید کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی حالت، چال چلن اور اخلاق کو درست کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی اصل صورت کو دنیا کو دکھا سکیں، جو بے شک ایک عظیم اور فلاحی مذہب ہے۔ یعنی کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو اپنی حالت اور اخلاق کو بہتر بنانے کی نصیحت کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کی اصل خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی بد عملی کی وجہ سے اسلام کی ساکھ خراب ہو گئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب اور شائستگی میں بہتری لائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے لیکچر نمبر 23 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے سر سید احمد خان کے جو اقتباس ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ کوشچن آپ کا متنی مطالعہ کے حوالے سے آ سکتا ہے، اقتباس دی جا سکتی ہے، ان کو آپ نے اس طرح سے اپنے ورڈز میں ہی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی شارٹ اور جامع طریقے سے میں نے اس کو کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ہوں آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے ہوں تو آپ دیے گئے ای میل ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو بالکل یہ نوٹس بھی آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔